آپ کو معلوم ہے احد کا میدان، کون سا میدان؟ احد کا میدان کہاں؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ پہلے جیت، اس کے بعد میں ہار، ارے بولو اس کے بعد میں ہار، اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ لیکن احد کے میدان سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اللہ نے فرمایا آؤ میدان میں آؤ، آج معاف بھی ہو جاؤ گے، آج جنت بھی ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن ربیع، بولو کیا نام؟ سعد بن ربیع، کئی تڑپ رہے میدان میں، کئی تڑپ رہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے اور کہتے جاؤ جاؤ جاؤ، یہ لمبا میدان ہے احد کا میدان۔ جو عمرہ میں اور حج میں گئے انہوں نے وہ میدان دیکھا ہوگا، احد پہاڑ والا، کیونکہ پہاڑ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے اور یہ لمبا چوڑا میدان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے سعد کو ڈھونڈو، سعد بن ربیع کو ڈھونڈو، اور کچھ مت کہنا کہ محمد نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اب وہ جو کہنے والے گئے نا، ان کی تو ڈیوٹی تھی، اب وہ کہہ رہے سعد، او سعد بن ربیع، او سعد بن ربیع، او سعد بن ربیع، ارے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، او دیکھا ایک جگہ، دیکھا ایک شخص تڑپ رہے، خون میں لہو لعان ہے، اور وہ یوں ہاتھ کر رہے، ہاں میں سعد بن ربیع۔ کہا سعد بن ربیع اچھا ہوا تم مل گئے، میں امانت پہنچا دوں، ارے محمد نے تمہیں سلام کہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا۔ سعد بن ربیع بدن سے لہو لہان، آنکھوں میں آنسو، میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا، میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا۔ ہاں کہا تمہارا نام لے کر کہا میرا بھی آخری وقت ہے، میرے نبی کو تو ایک پیغام دے دینا۔ کہا کیا دے دوں؟ کہا کہہ دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امت کو ایک پیغام دے دینا۔ کہا امت کو کیا پیغام دینا؟ کہا امت کو یہ پیغام دینا کہ دائیں آ جانا، بائیں آ جانا، رائٹ میں آنا، لیفٹ میں آنا، آگے آنا، پیچھے آنا، جان دے دینا، مگر محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ دائیں آنا، بائیں آنا، آگے آنا، پیچھے آنا، مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ میرے پیارو یہ کہہ کر سعد بن ربیع اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو گوارا، ہم تو آنکھوں میں کانٹے چبا رہے ہیں میرے پیارو۔ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو گوارا مت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت انس نے پوچھا تھا میرے نبی آپ کو کیا ہدیہ دے دوں، آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ آتے تھے آ کے ہدیہ دیتے تھے، بھائی کوئی گھی دے کر جائے، کوئی دودھ دے کر جائے، کوئی شہد دے کر جائے، کوئی درہم دے کر جائے، کوئی دینار دے کر جائے، بھائی ہدیہ سنت ہے۔ ہمارے نبی دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے، اور ہمارے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ دیتے رہو، لیتے رہو، محبتیں بڑھتی جائے گی۔ ایک دن حضرت انس آئے، اللہ کے رسول میں تو یتیم ہوں، کوئی گھی دیتا ہے، کوئی شہد دیتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، میں آپ کو کیا دوں، میرے کو ہدیہ دینے کا ہے آپ کو، لیکن اللہ کے رسول آپ کو تھوڑے دن کام پر بھیجو گے تو میں کچھ کماؤں گا تو پیسے ملیں گے، پھر جو ہدیہ آپ مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا انس ایک ہدیہ چاہیے، تم سے بھی چاہیے، پوری امت سے مجھے چاہیے۔ کہا کون سا ہدیہ؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھو گے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہا؟ آگے آؤ، پیچھے آؤ، دائیں آؤ، بائیں آؤ، سب جگہ جان دے دینا، مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا چوبے اس کو گوارا۔ ہم تو روز صبح میں نبی کی آنکھوں کو، روز صبح فجر کی نماز جاتی ہے، شرم نہیں آتی ہم کو؟ عید کی نماز پڑھی نہیں؟ واپس پڑھاؤں؟ ہاں بول یا نہ بول بھائی؟ ہاں سکندر کیا حال ہے بھائی؟ یا ہاں بول دے یا نہ بول دے؟ عید کی نماز پڑھی؟ ارے بولو نا، پڑھی؟ اذان ہوئی تھی ہلدروں میں عید کی نماز؟ نہیں ہوئی؟ اقامت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ عید کی نماز پڑھی نا؟ عید کی نماز واجب، بولو عید کی نماز واجب۔ عید کی نماز سب نے پڑھا، اور سب اچھے اچھے کپڑے میں نہا دھو کے آئے، ہے نا، سفید سفید کپڑے میں نہا دھو کے آئے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا، کیونکہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا؟
جا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا لے, یہ 2-4 بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جا, تیار ویار کر کے. اور بچے بھی باقاعدہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو جبا وبا پہن کے سب عید کی نماز, بہت اچھا لگتا, ایک ماحول معلوم ہوتا ہے کہ بھائی عید کی نماز سب پڑھنے آئے. لیکن اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق عید کی نماز واجب یعنی نمبر 2, اور روزانہ جو فجر کی نماز آتی ہے وہ فرض. اب عید کی نماز پڑھے نمبر 2 والی اور نمبر 1 والی فجر کی نماز چھوڑے تو یہ شریعت کا مذاق نہیں کر رہے؟ ارے بولو, شریعت کا مذاق نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نمبر 2 پہ رکھا اس پر پورا ہلدرو جمع ہو گیا, بچے جمع ہو گئے, نہا دھو کے آ گئے, اچھے کپڑے پہن کے آ گئے, اور یہ سب سنت ہے, جو کیا سب سنت ہے. لیکن عید کی نماز واجب تو واجب ہی رہے گی, وہ فرض ہونے والی نہیں. اسی لیے اگر کوئی سفر کرتا ہو نا مسافر, اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو, اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے, ارے نہیں پڑھا عید کی نماز, سفر میں ہو عید کی نماز نہیں پڑھا, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سفر والا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیوں؟ کیونکہ فجر فرض ہے, عید واجب ہے. عید سب نے پڑھا اور فجر چھوڑا, اور عید کے دن تو ظہر کے بعد تو ایسا لگا روزہ رکھ کے کتنا بڑا امت پہ احسان کیا میں نے. اور رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, اللہ سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, اور اللہ سب کو اٹھا کے پٹک کے جہنم میں ڈالتے. جیسے رمضان کا چاند آیا شیطان اندر, اور عید کا چاند آیا تو شیطان. اور عید کی نماز کے بعد پوچھتا ہے, ویئر آر یو مائی بردر, کہاں ہے بھائی تیرے چہرے پہ کچھ داڑھی آ گئی, کیا ہوا عید کے دن تو نے کٹنگ نہیں کیا؟ تو یہ ظہر کے ٹائم پہ کلین شیو ہو کے ظہر کی نماز گئی. یہ شیطان کو بولتا ہے, تو کہاں چلا گیا تھا, بہت یاد کرتا تھا میرے کو. میرے پیارو, کون کون تیار ہو رہا ہے؟ ذرا پیار محبت سے بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. پہلا کام, ایک چیز, اللہ دیکھ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے, اور راضی کرنے کے لیے کتنے کام کرنے؟ 3. نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا ڈر. نمبر 2 حضور پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا حضور کی محبت بڑھانا ہے تو ہاں بولو بڑھانا ہے. نہیں ساتھ میں بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. بولو بڑھانا ہے, کیونکہ جمعہ کی رات ہے. کون کون تیار ہے بڑھانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں, حضور کی محبت بڑھانا ہونا تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکے. اور آج تو کون سی رات ہے؟ ہاں بس چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون تیار ہے؟ چلو میرے کو آج ایک وعدہ کرو ہلدرو والے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. میں نے آپ سے زیادہ نہیں کہا, کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. ابھی بمبئی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا, میرے خاص مربی کہو, بلکہ میرے ابا کے بھی مربی کہو, حضرت مولانا منیر احمد صاحب. آپ تو جانتے ہوں گے, دیکھا بھی ہوگا, ہم نے دیکھا بھی ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی بمبئی میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب, یہی رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے. بہت زبردست اللہ کے ولی. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ایک مرتبہ جانا ہوا, انہوں نے بہت عجیب بات کہی. کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا, یعنی انہوں نے پہلے کا واقعہ سنایا کہ رمضان کا مہینہ تھا, اور کہتے میرے پاس بہت سارے رمضان میں اعتکاف کے لیے مریدین آئے. بہت زیادہ لوگ آتے تھے, 200-250 مریدین آتے تھے. کہتے ایک دن میں نے جوش میں اعلان کر دیا, حضرت مولانا منیر صاحب کہتے میں نے ایک مرتبہ جوش میں اعلان کر دیا کہ جو 1 لاکھ درود پڑھے گا میں 500 روپیہ ہدیہ دوں گا. آ کے میرے کو بول دے کہ میں نے 1 لاکھ درود پڑھا, میں 500 روپیہ دوں گا. کہتے آنا شروع ہو گئے, 500 میں ختم ہو گئی جیب میں. اور آ رہے ابھی بھی کہ 1 لاکھ ہو گیا. کیا میں نے گھر میں میری بیوی کو, کیا اعتکاف میں تھے, کہا میں نے گھر میں بیوی کو کہلوایا اور پیسے کی تھیلی بھیجو. آئی پیسے کی تھیلی, آئے کہا اس میں سے 500 کا وہ بھی ختم. کہتے میں نے دیکھا ابھی 13 آدمی اور کھڑے, کتنے؟ 1 لاکھ درود پڑے ہوئے. اگر پیسے ختم ہوئے, میں نے 13 کو بلا کر کہا اب بھائی ادھر, کیونکہ اب تو گھر بھیجواؤں گا نا تو بیوی بھی غصے ہوگی, ٹھیلا تو بھیج دیا, اب کیا باقی رکھا ہے. کہا کہ اب میرا ادھار سمجھو, ادھار. اب 13 آدمی کو 500 روپیہ دینا تو کتنا ہوا, حساب کرو, 6500. کہتے میں سو گیا. 13 کو کہہ دیا بھائی ادھار. کہتے میں سویا,
حضرت مولانا منیر احمد صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے کہا منیر احمد کیوں پریشان ہوتے ہو, تم پر تھوڑی درود پڑا ہے, مجھ پر پڑا ہے, تم کائے کو انتظام کرو گے, ہم انتظام کریں گے. کہتے بس میرا خواب ختم ہو گیا. اور کہتے کہ صبح فجر کی نماز ہو گئی. کہا فجر کی نماز کے میں نے دیکھا ایک اچھا جوان کہا میں جانتا پہچانتا جوان آیا میرے پاس اور آ کر سیدھا اس نے مجھے ایک لفافہ دیا, حضرت آپ کو ہدیہ. تو کہتے میں نے اسی وقت ہدیہ کھولا اور اس کو کہا دیکھ میرے کو لالچی مت سمجھنا, یہ مت کیونکہ کوئی میرے کو بھی ہلدروں میں ہدیہ دے میں پھٹ کر کے کھولوں کہ ذرا بھکاری آیا تھا, ویسے آج تک میرے کو ہلدروں میں کسی نے دیا نہیں ہے. اب تو سمجھو بھائی, تھوڑا تو سمجھو یار, کتنا سمجھانے کا, کھول کھول کے سمجھانے کا اتنا. وہ مولانا منیر صاحب کہتے ہیں دامت برکاتہم, اب تو ہم کہیں گے نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کی مغفرت فرماوے. کہتے میں نے ان کے سامنے فوراً لفافہ کھولا, میں نے کہا میرے کو بھکاری مت سمجھنا, میرا ایک الگ معاملہ ہے. کہتے میں نے دیکھا تو 6,500. تو وہ سامنے والا کہتے آپ نے لیکن اتنا جلدی کیوں گنا؟ کہا 500 13 کو دینے کے تھے. 13 آدمی جو درود شریف پڑھے نا ان کو 500 میرے کو دینے کا تھا, وہ انتظام ہو گیا. تو جوان رو کر کیا کہنے لگا, ارے رات کو خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جامع مسجد میں جانا, وہاں امام صاحب مولانا منیر صاحب ہے, ان کو میری طرف سے 6,500 پہنچا دینا. میرے پیارو, درود شریف میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی آپ لوگ عادت بنا لو 100 مرتبہ درود پڑھنے کی. آپ لوگ صرف سبحان اللہ کہتے جانا. بولو گے سبحان اللہ بولو گے؟ نہیں بولو گے انشاءاللہ. بولتے جاؤ میرے ساتھ میں, بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, مجھ پر درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 1000 رحمتیں تم پر نازل کرے گا. کتنی؟ 1000. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے, 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت میں جہاں اللہ شہیدوں کو کھڑا کرے گا, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں کھڑا ہو جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, کل قیامت کا میدان ہوگا, پریشان ہوگا. ہمارے نبی فرماتے تیرا نام لے کر پکاروں گا. ہاں باقاعدہ ہمارے نبی کہیں گے ہلدر والا نام لے کر ادھر آؤ. تو اس وقت ہم پوچھیں گے میرے نبی آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ کہیں گے روزانہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتا تھا, تیرا درود نام کے ساتھ میرے اوپر آتا تھا, تیرا نام کیسے بولوں گا؟ اور ہمارے نبی اشارہ کریں گے, اشارہ کرتے جائیں گے, بغیر حساب و کتاب کے وہ امتی جنت میں چلا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھا کر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جو حوض کوثر ہوگا, حوض کوثر قیامت میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور پلانے والے ہمارے نبی ہوں گے, یہاں ابو بکر ہوں گے, یہاں عمر ہوں گے, وہاں عثمان ہوں گے, وہاں علی ہوں گے. اور ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا میرے حوض پر آجا, میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کوثر کا پانی پلاؤں گا. اور جو کوثر کا پانی پی لے گا لم یظما ابدا, وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی ایک بار جس نے کوثر کا پانی پی لیا پیاسا کبھی نہیں ہوگا. اگر جنت میں پیے گا تو لذت کے واسطے پیے گا, پیاسا ہو کر نہیں پیے گا. تو میرے پیاروں پڑھیں گے, بولو 100 مرتبہ پڑھیں گے. نہیں بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ, سب پڑھیں گے درود پاک. تو پہلا کام یہ تصور اللہ, نمبر 2 درود شریف پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا. یہ بغیر محبت کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ. معلوم ہے ہم محبت کے ساتھ درود پڑھتے نا تو ہم تو کہاں ہیں؟ ہلدروں میں. فرشتہ آتا ہے, ہمارا درود پک اپ کرتا ہے, ایک تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتا ہے وہ ہلدرو میں, اس کا یہ نام ہے, اس نے ابھی محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے, آپ کی خدمت میں لایا ہوں. ہمارے نبی کہتے جا کے میرے اس امتی کو میرا سلام کہہ دینا. بولو سبحان اللہ. اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے نا, فرشتہ پک اپ کرتا ہے, ہاں ہلدرو کے باہر بھی نہیں لے کے جاتا ہے, یہیں پر پھینک کے چلا جاتا ہے.
کیونکہ ہمارے نبی اور اللہ کا حکم ہے بغیر محبت کے پڑھے اس کو واپس کر دینا. ہم کو ایسے بھائی ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے؟ ارے بولو ہاں یا نہ. ہے ضرورت؟ کائے کی ضرورت ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کو درود کی کائے کی ضرورت ہے؟ ہاں اسی لیے میرے پیاروں ایک سوال ہوتا ہے، ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں نا؟ ارے بولو نہ پڑھتے ہیں نا؟ اور اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو اللہم صل علی محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ہم سب درود پڑھتے ہیں. سوال ہوتا ہے اللہ قیامت کا جھٹکا آئے گا پھر مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ بھائی قیامت کا جھٹکا آئے گا تو مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ ہم سب تو ختم ہو گئے ہوں گے قیامت کے جھٹکے. پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرمائے تم کیوں فکر کرتے ہو، میرے فرشتے پڑھیں گے نا. بولو کون پڑھیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو فرشتے بھی گئے، پھر کون درود پڑھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. اللہ نے فرمایا پڑھو نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہوں گا. ایک عبادت ایسی ہے، اللہ نماز پڑھتے، اللہ روزہ رکھتے، اللہ زکوٰۃ دیتے، اللہ حج کرتے. ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ خود کرتے ہیں اور وہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا. میرے دوستو اللہ کی ذات کو عبادت نہیں کہیں گے، یا اللہ کی ذات کی طرف سے اعجاز اور مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہم لوگ بھی وہی محبت کریں گے. بولو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے بولو؟